अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, हम बाज़ारों में जाकर देखते हैं तो बड़ी अजीबो गरीब किस्म के नाम होते हैं। मिसाल के तौर पर चरसी पुलाव लिखा होता है, चरसी होटल लिखा होता है, चरसी चाय लिखी होती है, चरसी जनाब कबाब लिखे होते हैं, चरसी कढ़ाई लिखी होती है। बंदा उस पर हैरान रह जाता है कि ये क्या सूरत हाल है। और उस पर रश भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, मतलब लोग टूट कर उस पर पड़े होते हैं जनाब। अब ये जो चर्च का मामला है, अब बाज़ारों गलियों से होता हुआ अब ये जो हमारे इक़्तिदार के ईवान हैं वहां पर पहुंच गया। एक बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल पैदा हुई जब चेयरमैन पीटीए लेफ्टिनेंट मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब हैं जनाब। मतलब कोई आम शख्स नहीं है, एक पाक फौज का जो जनाब दूसरे या तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा जर्नैल होता है वो, उसने जनाब सेनेटर एमल वली खान जो एएनपी के इस वक्त सरबराह हैं उन पर चर्स पीने का इल्ज़ाम आयद किया और साथ कहा जनाब कि खान साहब कोई एक चर्स का सिगरेट मुझे भी दे दें। इस पर जनाब वो बड़े नाराज़ हुए सेनेटर एमल वली खान साहब, और उन्होंने कहा जी अगर आप चर्स और शराब पीते हैं तो ऐसी बातें किया करें। बहरहाल एमल वली गुस्से में आ गए, लोग उन्हें जनाब रोकते रहे, जिस पर उन्होंने जनाब पहले तो ये कहा कि माफ़ी मांगे। मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब ने फौरी तौर पर माजरत की। उन्होंने कहा ठीक है जी मैं माजरत करता हूँ। आगे ये नहीं चला, उन्होंने कहा नहीं जी अब ये है कि या तो आप इस कायमा कमेटी के इजलास में बैठेंगे या फिर मैं बैठूंगा। इस पर चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब उठकर चले गए। पहले तो इसकी जनाब एक रिकॉर्डिंग है, वो इतनी कोई प्रोमिनेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हो रहा है और किस किस्म की जनाब इस हवाले से गुफ्तगू हुई। जरा सुने। आपको तकलीफ क्या है? I told him I'm leaving, or either he will leave this place. Okay, I'm leaving, sir. Thank you. Okay, I'm leaving, sir. Thank you. And I need a report on this. ये आपको किसने ये जुर्रत दी कि आप इस तरह की बातें करें? कि बात गलती हो जाती है। ये चल से शराब है, अगर आप पीते हो तो आप ये बातें क्या करें? गलत बात हमेशा नहीं करें। बिल्कुल आप नहीं करें भाई, नहीं, आपने ये बात किस तरह? गलती नहीं सकती साहब ने बात की। इतनी बड़ी दाढ़ी के साथ गलती कर रहे हो, यही गलती है? ये गलती नहीं है, गुलती है, गुलती। नहीं, this must not happen in any meeting. आप एक सरकारी बंदा मुझे कैसे बोल रहे कि तुम चर्च भी जा रहे हो? How can he say this? आप तो सॉरी ले जाएं। ये बहुत गलत बात की है। Action against them. Please calm down. Okay. Please calm I down. need action against Yes, we assure you that. Thank you. We assure you that. तबसरा करना, इस हवाले से मैं कोई ख़ास तबसरा तो नहीं करता, लेकिन इतना कहूँगा कि जो लोग जहाँ भी जो इससे अवॉइड करते हैं और जनाब उनका वास्ता भी इस चीज़ों से रहता है, वो फौरी तौर पर पहचान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई इस किस्म की ड्रग्स इस्तेमाल की गई हैं। मिसाल के तौर पर मुझे याद है कई साल पहले मैं एक जगह पर गया और वहाँ जाकर मुझे स्मेल महसूस हुई, और इतनी स्मेल थी वो शराब की कि मैं वहाँ पर बैठ नहीं सका। मैं बाहर आया और फिर मैंने जनाब वहाँ के मुतलका लोगों से कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर बैठूँ तो इस पहले स्मेल को ख़त्म करें, यहाँ जो चीज़ पड़ी है उसे उठाएं और इसको नॉर्मलाइज करें, तो फिर मैं बैठूंगा, वरना मैं चला जाऊंगा। उसकी वजह ये थी कि जनाब इसको डिटेक्ट करने के हवाले से लोगों को अंदाज़ा हो जाता है। तो वो जनाब साहब कोई आम बच्चा नहीं है, मतलब वो कहता है 45 साल का मैं जनाब इंजीनियर हूँ और मेरा तजर्बा है, फ़ौज के आला रैंक से उनका ताल्लुक। उन पर इल्ज़ाम है अगरचे कि जनाब फ़ौज जैसे बाकी ओहदों पर कब्ज़ा कर रही है तो इनको भी ओहदों पर कब्ज़ा कराया गया, लेकिन बहरहाल एमल वली खान साहब का उनके हवाले से कहना ऐसे नहीं है बिला वजह, मतलब उसमें और उनकी जुर्रत को भी सलाम किया जा सकता है कि देखें जनाब उन्होंने फिर भी जुर्रत की, वरना आमतौर पर सियासतदानों के सामने इस हवाले से कोई भी बात नहीं करता, कुछ भी हो रहा हो वो जनाब इसको इग्नोर करते हैं। तो उन्होंने बहरहाल बात कर दी। अब मुझे अगरचे वो कह रहे थे अब सिर्फ माफ़ी से बात नहीं बनेगी, अब तो इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, इस्तीफ़े तक आ गए, वज़ीर आज़म से कहा जाएगा अगर नहीं मानते तो एएनपी जनाब अपनी जनाब हमायत उनसे ख़त्म कर लेगी। आप क्या हिमायत ख़त्म करेंगे जब आपको सेनेटर बनाया ही उन्होंने है? आप तो खैबर पख्तूनख्वा से हार गए थे, आपको बलोचिस्तान से जाकर वहाँ उन्होंने सेनेटर बनाया, तो आप ये पिद्दी और ये पिद्दी का शोरबा। दूसरा, आप बहुत इंसल्ट किया करते थे इमरान खान की, एमल वली खान साहब,
اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ آپ سے لے لیا, اور ایسا بدلہ لیا ہے کہ آپ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ آپ چرسی ڈھولے ہیں جناب. چرس جناب آپ کے ساتھ انگیج کر دی گئی, آپ کے ساتھ ریلیٹ کر دی گئی. اللہ تعالیٰ جب سزا دیتا ہے تو اسی طرح سزا دیتا ہے, اور کسی باہر پی ٹی آئی کے کسی ورکر کو نہیں کہنے کی ضرورت پڑی, عمران خان کو, اس کی مرکزی قیادت کو, وہ تو بیچارہ جیل میں ابھی تک پتہ نہیں کتنی جیل میں رہے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سزا دے دی, اور ان کے ذریعے دے دی جو آپ کے ہم رکاب ہیں, ہم نوالا ہے اور ہم پیالہ ہے. اسے کہتے ہیں جناب اللہ تعالیٰ کا انصاف. آتے ہیں جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف. گزشتہ روز عمران خان کے ایک کیس کی جناب سماعت تھی, اور پی ٹی آئی نے اپنے تمام جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کو کال کیا ہوا تھا. خاص طور پر انہوں نے سندھ سے جو ارکان پارلیمنٹ ہے ان کو بلایا ہوا تھا. سندھ سے آنا آسان نہیں ہے, کراچی سے اسلام آباد آنا, یہاں ٹھہرنا. بہرحال وہاں سے بہت بڑی تعداد میں جو ٹکٹ ہولڈر تھے اور پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز تھے, صوبائی اسمبلیوں کے, قومی اسمبلی کے, وہ آئے ہوئے تھے. انہوں نے آ کر جناب کے پی ہاؤس میں قیام بھی کیا, وہاں پر انہوں نے اجلاسوں میں بھی شرکت کی, اور ساتھ ہی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی عمران خان کے لیے پیش ہوئے. ایک بات یاد رکھیں کہ جب جج صاحب کے پاس آپ جاتے ہیں اور اتنے زیادہ تعداد میں پارلیمنٹیرین موجود ہوتے ہیں, تو پھر جج کو بھی ڈنڈی مارتے ہوئے پھر سوچنا پڑتا ہے, پھر وہ انصاف دینے پر مجبور ہوتا ہے. پھر اس کے پاس آرگو بھی ہوتی ہے. اگر فرض کریں ان کو جناب کہیں سے کال آ رہی ہوتی ہے, کوئی جناب کھڑک رہی ہوتی ہے ان کی ٹلی, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آگے بھی میں مجبور ہوں, میں نے عوام کا بھی سامنا کرنا ہے. بہرحال ایک پازیٹیو گیسچر, اور اس کا ریزلٹ کہ جناب ایک پی ٹی آئی میں ایک جیسے روح سی پیدا ہو جاتی ہے, وہ پیدا ہو گئی ہے. کس طریقے سے نعرے لگائے گئے ذرا سنیں. میں کے پی کے ہاؤس کا آپ کو حوال دینا چاہتا ہوں. پہلی مرتبہ جناب گنڈاپور صاحب اور دوسری طرف عمران خان صاحب کی بہنیں وہ اکٹھے بیٹھیں, اور ان کے نہ صرف اختلافات ختم کروا دیے گئے بلکہ پارلیمنٹرین کی بہت بڑی تعداد تھی. عمران خان کی بہنوں کو جو ڈیو پروٹوکول ہے وہ دیا گیا, ان کو اجرکیں پہنائی گئیں, ان کی عزت کی گئی, احترام کی گئی, ان کی قربانیوں کا اعتراف کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پازیٹیو چیز تھی, اور اس کے جواب میں انہوں نے بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کیا. علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا ذرا سنیں. تو وہ جب خود مضبوط کھڑے ان کے سامنے ہم کیا لگیں گے اگر ہم سارے مضبوط نہ کھڑے ہوں. تو یہ آپ لوگوں کا بڑا اچھا جیسچر تھا سپورٹ کا, اور میرے خیال میں سب کا اکٹھا ہونا بھی بڑا اچھا ہے, اور کے پی کا سندھ کو ہوسٹ کرنا بھی بہت اچھا ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ ایک بڑی سی فیملی پہ لگتی ہے, ہولی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سندھ کے آئے ہوئے تمام لوگوں کی طرف سے میں آپ لوگوں کا, علیم آبا خان صاحب کی محترم بہنیں اور سی ایم صاحب آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. وہی بات جناب کہ پی ٹی آئی کی ریوائول کی بات کی جا رہی ہے, منظم کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اور پھر انہوں نے جناب یہ کیا کہ نعرے لگائے. کس قسم کے نعرے لگائے جا رہے تھے ذرا سنیں. اور ہم آپ کو, اس خاندان کو, اپنے کپتان کی بہنوں کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں. وہ عظیم لیڈر اس قوم کی وجہ سے جیل میں ہے, وہ ہماری وجہ سے جیل میں ہے, کبھی نہیں نکل سکتا تھا. اور آپ, اس کی فیملی, آپ کا بیٹا بھی جیل میں ہے, آپ کا بھائی بھی جیل میں ہے. یہ فیملی ہماری وجہ سے آج دھوپوں کے اندر ہوتی ہے. ہم جی میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹا 10 سال حسان نیازی کی والدہ نورین آپا کے. دوسری طرف جناب ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ ہاؤس سے اسلام آباد ہائی کورٹ تک
مارچ کیا. اگرچہ پارلیمنٹیرین کو گرمی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی, ویسے بھی بڑے نازک مزاج ہیں, لہٰذا انہوں نے جناب اپنی گاڑیوں پر سفر کیا. جو کارکن تھے, جو عام عہدیدار تھے جن کے پاس گاڑیاں نہیں تھی, بہرحال وہ پیدل بھی سفر کرتے رہے, جھنڈے اٹھا کر, پوسٹر اٹھا کر. بہرحال ایک اچھا شو رہا. صدام ترین آئے ہوئے تھے بلوچستان سے, انہوں کا کہنا کچھ اور تھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ فیلڈ مارشل کوئی بڑی جنگ جیتنے پر ملتا ہے. بتائیں تو صحیح, کتنی گولیاں چلائی ہیں, کتنی بندوقیں اٹھائی ہیں, کیا کہا صدام ترین نے, ذرا سنیں. کرتے ہیں گنڈا گردی کر کے 26ویں آئینی ترمیم کرتے ہیں. دنیا میں میڈیا کو مزید آزادی دی جاتی ہے تاکہ وہ دنیا تک اپنے ملکوں کا پیغام پہنچا سکے. آپ اپنے ملک میں پیٹا ایکٹ لاگو کرتے ہیں. آپ سمجھ نہیں آ رہا ہے دوسری طرف سے کون سی جنگ آپ نے جیتی ہے جو کل فیلڈ مارشل کا اعلان ہوا ہے. فیلڈ مارشل اسے کہا جاتا ہے جس نے دنیا میں جنگیں لڑی ہو. کون سی جنگ لڑی ہے؟ کیا آپ نے صرف ایک سنگل رائفل استعمال کیا؟ نہیں. 4 دن انڈیا کی طرف سے آنے والے جتنے میزائل تھے کوئی جواب اس کا نہیں دیا گیا. تب دیا گیا جب آپ پہ حملہ ہوا. کیا یہاں جو سویلین ہے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے؟ پہلے دن کشمیر میں جب ڈرون گرتا ہے, جب حملہ ہوتا ہے, 27 سے ابو شہادتوں کی بات آتی ہے, لیکن اس پہ خاموشی. دوسری طرف جو حکومت میں بیٹھے ہوئے 17 سیٹوں پہ کسی کو حکومت دینا, کیا پیغام دے رہے ہیں آپ دنیا کو؟ میں بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے ایک ایسے حلقے سے الیکشن لڑا ہے جہاں الیکشن لڑنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. نواب سردار وہاں ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ وہاں ہوتی ہے, کوئی قانون نہیں ہوتا ہے. یہاں جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے 100% اندھیرا ہے. وہاں میں الیکشن لڑتا ہوں. عمران خان کی وجہ سے, اس کے بیانیے کی وجہ سے مجھے وہاں ووٹ دیتے ہیں, مجھے کامیاب کرتے ہیں. آپ میرے مقابلے میں ایک ایسے شخص کو قومی اسمبلی میں بٹھاتے ہیں جس کے اوپر کراچی میں 35 FIRs لانچے, جو چوریاں کرتا ہے. یعنی آپ کیا پیغام دے رہے ہیں ہمیں کہ آپ چور بنے, آپ کرپٹ بنے, آپ اسٹیبلشمنٹ کے دلال بنے, تب آپ اسمبلی میں بیٹھ سکتے ہیں. اگر آپ قوم کی نمائندگی کی بات کریں گے, اگر آپ قومی لیڈر کی بات کریں گے, اگر آپ قوم کی آزاد خارجہ پالیسی کی بات کریں گے تو ہم ATC عدالتوں میں گھسیٹیں گے, ہم آپ کے اوپر FIR لانچ کریں گے, ہم آپ کے اوپر آپ کے ملک کے دارالحکومت میں فائرنگ کریں گے. آپ نے تو یہی ہمارے ساتھ کیا ہے. اور دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ اپنے قوم کو کہانی سنائیں, آنے والی نسلوں کو کہانی سنائیں. یہی تو آپ کی کہانی ہے. ضیاء الحق سے لے کے آج تک, یحییٰ خان سے لے کے آج تک, مشرف نے کیا کہا تھا کہ میں آپ کو وہاں سے ہٹ کروں گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے آپ کو کہاں سے ہٹ کیا. اس ہٹ کرنے کا نتیجہ آج تک ہم بھگت رہے یا نہیں؟ لوگ ملک اس طرح نہیں چلاتے ہیں. جو آپ سے ناراض ہو اسے گلے لگائے, جو آپ سے دور ہو اسے قریب کرے, جو عوامی فیصلے ہیں اسے تسلیم کرے. جب تک عوامی فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا جائے گا, ہمارے جیسے نوجوان نہ آپ کی ATC عدالتوں سے ڈریں گے, نہ آپ کی فائرنگ سے ڈریں گے, نہ آپ کی شیلنگ سے ڈریں گے. اگر وہ 73 سال میں اس وقت بھی پہاڑ کی طرح ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے تو ہم نوجوان ہیں. ہم اس کے 27 سالہ جو اس نے محنت کی ہے وہ آبیاری ہے. ہم نہیں تکیں گے, ہم نہیں جھکیں گے. ہم آپ کا بھی مقابلہ کریں گے, ہم آپ کے باپ امریکہ کا بھی مقابلہ کریں گے, ہم اسرائیل کا مقابلہ بھی کریں گے, ہم انڈیا کا مقابلہ بھی کریں گے. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ چونکہ جناب ہم انڈیا سے جنگ لڑیں, لہٰذا اب ہمیں قبول کیا جائے نہ صرف یہ کہ ہمارے پرانے سارے گناہ ختم, بلکہ اب آئندہ کے لیے بھی ہمیں اقتدار دے دیا جائے. آئندہ 5 سال کے لیے, 10 سال کے لیے ہم اقتدار پر رہنے کے لیے آئے ہیں. بلکہ جو ان کے حامی جناب صحافی ہیں, نام نہاد صحافی, وہ تو عمران خان کو آئندہ 15 سے 20 سال تک مزید جیل میں رکھنے کی بھی باتیں کر رہے ہیں. لیکن اس نیریٹو کو جھٹلایا ہے شاہد خٹک نے. شاہد خٹک نوجوان رہنما ہیں, PTI کے MNA ہیں. وہ کہتے ہیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا سے جنگ جیتنے کے پیچھے ہم وہ تمام مظالم جو پچھلے 3 سالوں سے PTI پر کیے گئے, جو الیکشن چوری کیا گیا, جو کارکنان شہید کیے گئے, وہ چھپا لیں تو یہ ناممکن ہے. کیا کہہ رہے ہیں شاہد خٹک, ذرا سنیں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے جنگ جیتنے کے پیچھے اپنے وہ تمام چیزیں چھپا لیں جو انہوں نے ماضی میں کیے, یا اس ملک میں جو انہوں نے آئین کی پامالی کی, اس ملک میں جو جس طریقے سے ہمارے کارکنان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا, جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو ٹارچر کیا گیا, کیا یہ چاہتے ہیں کہ وہ ساری یہ چیزیں بھول جائیں؟ دیکھیں جنگ کے دوران ہم نے وہ تمام چیزیں پیچھے چھوڑ دی جو اس ریاست نے یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ کیا. چونکہ بیرونی جنگ تھی تو ہم نے مناسب سمجھا کہ جی ہم آپس کی گھریلو جو ہمارے مسائل ہیں, جو پولیٹیکل سے بڑھ کے ہیں ہمارے لیے, جو سیاسی یہ ہوتے ہیں کہ آپ سیاسی لڑائی لڑیں, لیکن جب آپ کو جیل میں ڈالا جائے, جب آپ کو فزیکلی ٹارچر کیا جائے, جب آپ کے لیڈر کو کہہ دینا حق میں رکھا جائے, تو یہ معاملات پر پولیٹیکل نہیں رہتے, یہ پرسنل رہتے ہیں. وہ تمام چیزیں ہم نے پیچھے رکھ کے ہم نے انڈیا کے خلاف اپنی ریاست, اپنے افواج پاکستان اور اپنے ملک کو سپورٹ کیا. اب یہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی ہم ان کی زبان بولے؟
जो अतर काज़मी साहब की जो बात है मैं उसको सेकंड करता हूं। एक तरफ पूरी पीटीआई जो मोदी को ललकार रही थी, दूसरी तरफ नवाज शरीफ, उसकी बेटी, उसका भाई शहबाज शरीफ की। आप कौमी असेंबली की तकरीर उठा के देख ले, मोदी का नाम तक नहीं लिया। क्यों डरता है? क्यों मोदी कोई इतना बड़ा नाम, कोई इतना बड़ा लीडर है, या कोई हम मोदी, हमारी क्या मजबूरी है कि हम उसका नाम नहीं ले सकते? एक तरफ उसने हमारे बच्चे शहीद किए पाकिस्तान में और दूसरी तरफ हम उसका नाम ना ले। ये तो हमारी पाकिस्तान एयर फोर्स का अल्लाह भला करे कि जिस तरीके से उन्होंने विदिन 48 आवर अदालतों में इंसाफ के हवाले से सैयद मुस्तफैन काज़मी एडवोकेट ने सच बोला और बड़ा ब्लंट किस्म का बिटर ट्रूथ उन्होंने जनाब बोला है। ये वो एडवोकेट हैं जिन्होंने जनाब काजी फायज ईसा की शान में मुबैना तौर पर जनाब ऊंचा बोले थे और उनकी गुस्ताखी हो गई थी। उसके जवाब में इनको घर से उठाया गया, इन पर तशद्दुद किया गया, फिर इनको जेलों में रखा गया, फिर इनकी हालत ये हुई कि ये जनाब तकरीबन ये ख़त्म हो गए थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगी दी थी, ये आए हैं। लेकिन अब फिर ये सच बोल रहे हैं, कह रहे हैं जनाब कि इन जजों से इंसाफ की तवक्को नहीं, ये अब जज नहीं रहे बल्कि डाकिए रह गए। क्या कह रहे हैं सैयद मुस्तफैन काज़मी, ज़रा सुने। देखें, 26वीं तरमीम के पास बात तो इनके पास कुछ भी नहीं रहा। अब तो ये सरकारी मुलाजिम हो गए, मतलब जैसे वापडा के मुलाजिम हैं, जैसे CDA के मुलाजिम हैं, इसी तरह से ये भी मुलाजिम। ये इंडिपेंडेंस तो अब रही नहीं ना, आज़ादी तो ख़त्म हो चुकी। तो ये बेचारे जो हैं ये अब मरून मिन्नत हैं कि वहाँ से जो कासिद आएगा रावलपिंडी की तरफ से, वो क्या लेकर आएगा। वो कासिद जो खत लाएगा उसमें जो लिखा होगा उसको पढ़ देंगे। अच्छा, तो बिल्कुल नहीं। मसला यह है कि अवाम को खड़ा होना पड़ेगा, अवाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा और बांग्लादेशी अवाम की से सबक हासिल करते हुए खड़ा होना पड़ेगा। तो सिस्टम भी चेंज हो जाएगा, चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। सामीन, आखिर में मैं आपको इमरान खान साहब का एक क्लिप सुनाना चाहता हूं और ये उन्होंने रियासत मदीना पर गुफ्तगू की। मदीना अरब में है, आप जानते हैं सऊदी अरब में है शहर मदीना, हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर। लेकिन रियासत मदीना, स्टेट ऑफ मदीना की जो आइडियोलॉजी है, वो जो इमरान खान साहब ने बात की, अब वो उन्हीं अरबों के सामने उन्हीं के एक शहर की एक बात कर रहे हैं। क्यों? उस पर स्टेक होल्डर तो हम भी हैं, हम भी। लेकिन अरब जिस इन्हमाक से सुन रहे हैं उनकी बात को, उनकी गुफ्तगू को और इस एंगल को, वो अपनी मिसाल आप है। इमरान खान हैरान कर देने वाला, सच बोलने वाला और दिलों पर असर करने वाला रहनुमा था, है। अल्लाह ताला उसे मजीद लंबी जिंदगी दे। वो इंशाअल्लाह आएगा बाहर, फिर एक मरतबा पाकिस्तान की क़यादत भी ज़रूर करेगा। मैं एक माजी का एक क्लिप आपको तोहफे में देना चाहता हूँ कि उसने रियासत मदीना की गुफ्तगू करके अरब लीडरों को किस तरह हैरान किया था, ज़रा सुने। The thing about China which is just remarkable, no nation in the history of mankind has done what China has achieved. In 30 years they have brought 700 million people out of poverty. It is just a phenomena which has never happened in human history. And of course, my motivation again of the Pakistan I wanted to see was based, and I'm a student of history, Islamic history especially, was on the Prophet, or Prophet peace be upon him, the state of Medina, which he created. Now, why do I say the state of Medina? Because the state of Medina laid the foundation of one of the greatest civilizations in the history of mankind. The principles that found the foundation of the state of Medina is what, for the next 700 years, was the greatest civilization on earth. And what were those principles? The state of Medina was founded on incredible principles of justice and humanity. It was the first time a welfare state was made, a state that took responsibility of the weak. What China has done right now, that was the state of Medina, where first time a state took responsible for its poor, its weak, its orphans, its widows. In the state of Medina, the first time pensions were created. Old people were also, it was a humane state. And secondly, there was justice, rule of law. These were the two main things. And the third thing, the Prophet of Islam, peace be upon him, made seeking knowledge a sacred duty.
सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।